ياسين والقرآن الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہم نے کتنی قومیں ان سے پہلے بھی تباہ برباد کر دیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف قوموں کے بارے میں نہیں کہی. میرے نزدیک سب سے دلچسپ مثال ہے وہ قارون کی ہے سورۃ القصص میں. ایسے انسان کا ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس بہت دولت تھی. فبغى علیہم بھی بڑے مزے کے الفاظ ہیں. اس نے وہ دولت کیسے کمائی؟ اپنی قوم کا خون چوس کے، اپنی قوم سے بغاوت کر کے. یعنی اس وقت فرعون کی حکومت تھی اور قارون بنو اسرائیل میں سے تھا جو کہ غلام قوم ہے، لیکن حکمران کو بھی اپنی اس غلام قوم پر جاسوسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اندر سے کچھ سپائز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کو اچھی خاصی سیلری دیتا ہے کہ تم اپنی قوم کی مخبرات مجھے بھیجتے رہنا، مجھے ان کی خبر دیتے رہنا. اسی طرح قارون کے پیسے بنتے تھے. تو باقی سارے گاؤں میں باقی سب کے چھپڑ اور ٹوٹے گھر، اس کا محل اسی محلے میں، باقی سب کے پاس کپڑوں کی کمی، اس کے پاس بڑے بڑے خزانے، نوکر. یعنی ایک عجیب سا ماحول تھا کہ قارون باقی سب کھانے کو نہیں مل رہا، ان کو غلامی کی زندگی گزارا، ان کے درمیان میں ایک ملینئر بیٹھا ہوا ہے. اور جب وہ سڑک پہ سے گزرتا تھا خرج علی قومہ فی زینتی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا. اف کیا زبردست کوٹھی ہے اس کی، دیکھیے وہ گھوڑا دیکھا تھا اس کا، گاڑی دیکھی تھی اس کی، کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، مین ایک دن میرے پاس بھی ایسا ہو. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا ہے؟ ابھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے نا، اسی آیت میں سورۃ القصص میں کہا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کئی بڑی بڑی قوموں کو تباہ نہیں کیا. وہ تو قوم کی بات بھی نہیں ہو رہی تھی، ایک انسان کی بات ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگوں کی حرکتوں پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ اس کو کس چیز سے کمپیئر کرتا ہے؟ پوری قوموں کی تباہی سے. پوری قوموں کی تباہی سے. جب انسان کے پاس پیسہ آئے اور وہ غریبوں کو دکھا کے پہلے ان کا خون چوسا ہے، اب انہیں کو دکھا کے وہ دولت دکھا رہا ہے، اپنی برتری ظاہر کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کو ایسا غصہ آتا ہے جیسے پچھلی قوموں کو جن کو تباہ کیا گیا تھا نا، ان جیسا غصہ. انسان ذرا سوچے کیا بات کی جا رہی ہے. جن لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، رسولوں کے ساتھ مخالفت کی، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا، ان کو ایک پلڑے میں، اور دوسری طرف ایسے لوگوں کو جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں اپنی دولت کے ذریعے، حلال ذریعے سے کماتے ہیں، ان دونوں کو ایک ہی پلڑے میں ڈال دیا گیا ہے. اسی مجھے یاد آیا اس آیت کا، اس آیت کی وجہ سے. یہاں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن وہ بات بہت اہم ہے پڑھنے کو سورۃ القصص کی. اولم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں کتنی بار ہم نے ان سے پہلے کئی قومیں تباہ و برباد کر دی. انہم الیہم لا یرجعون، وہ واپس آنے والی نہیں ہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس بہت کم ٹائم ہے اور تم کوئی خاص نہیں ہو، تم سے پہلے بہت بڑے آ چکے اور جا چکے. تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ان سے پہلے کہا گیا تھا ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، وہ تاریخ کو دیکھتے ہی نہیں ہے. اب یہی بات دوبارہ کی جا رہی ہے نا، اسی بات کو دوبارہ سامنے لایا جا رہا ہے. پھر دوسرا انہم الیہم لا یرجعون، ایسی قومیں ہیں جن کو اپنی نسل پہ بڑا فخر تھا اور وہ نسل کی بنیاد پر بات نہیں مانتے تھے کبھی کبھار، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب تو ان کا نام و نشان نہیں رہا، نسل کہاں جائے گی، کوئی بھی نہیں رہا ان کے نام لینے والا، ان کی نسل بالکل ختم ہو چکی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے نام نہیں لیے جاتے. یہاں کہا ہے نا من القرون، ایسی قومیں جن کا نام بھی نہیں بچا. کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کی ہیں جن کا ہمارے پاس نام بھی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف نام کیا ہوتا ہے؟ ان کے نبی کا نام ہوتا ہے، قوم کا بھی نام نہیں رہتا، صرف نبی کا نام بچ جاتا ہے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور فَلَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ بَلِ الْجَمِيعُ أَيْ أُولَئِكَ وَهَؤُلَاءِ يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمام کے تمام، وہ پچھلی قومیں اور تم لوگ اور آنے والی، ان میں سے کوئی استثناء نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، یہ تمام کے تمام اکٹھے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. تم لوگوں نے آنا ہی آنا ہے میرے سامنے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
اس بات سے تم نہیں بچ سکتے کہ تمہیں میرے سامنے حاضری کرنی ہے۔ یہاں پر آ کر اس سیکشن کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ سیکشن تھا تاریخ کا سیکشن، جس میں ان 3 رسولوں کی اور ان کے ساتھ ایک مومن کی کہانی بتائی گئی ہے، ان کی کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اس اگلے سیکشن میں ہم کیا کریں گے، پہلے اس کی ترتیب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تیسرے سیکشن میں جانے سے پہلے۔ وہ بھی ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سیکشنز، وآیۃ لہم الارض المیتہ، کہ ان کے لیے ایک آیت، ان کے لیے ایک نشانی کیا ہے، مردار زمین۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بحث پھر بعد میں ہوگی۔ دوبارہ میں آپ کو یاد کرا رہا ہوں، شروع میں نے آپ سے بات کی تھی والقرآن الحکیم، اور حکیم کے 3 معنوں میں سے ایک معنی یہ تھا کہ کلام جو بنا ہوا ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی بنائی کرتے ہیں تو اس میں ایک خاص قسم کی سیمیٹری آتی ہے، جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے جو رنگ شروع میں ہوتے ہیں وہ آخر میں ہوتے ہیں، اور اس طرح درمیان میں آ کر بات کنورج ہوتی ہے۔ یہاں پر اگر آپ پہلے جو ابھی قصے کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، جو دوسرا حصہ ہے سورہ یاسین کا، جہاں تاریخ کی بات ہو رہی ہے، تاریخی مثال کی بات ہو رہی ہے، اس کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ پہلے کہا تھا وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس قوم کی مثال دیجئے جن کے پاس رسول آئے گئے تھے۔ تو پہلے صرف اتنی بات کا ذکر ہے کہ مثال کے بارے میں غور کرنا۔ پھر کہا اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، 2 بھیجے گئے، ان کا انکار کیا گیا، فعززنا بثالث، پھر تیسرے بھیجے گئے ری انفورس کرنے کے لیے، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے بھی کہا کہ ہم رسول بھیجے گئے ہیں، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ کچھ بھی نہیں ہو، ہماری طرح کے ہی انسان ہو، تم میں کیا خاص بات ہے، وما انزل الرحمن من شیء، رحمان نے کوئی چیز نہیں بھیجی، ان انتم الا تکذبون، تم سب جھوٹ بول رہے ہو، قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، پھر دوبارہ انہوں نے دوبارہ تاکید سے رسولوں نے بات کی، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول ہی بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم نے دعوت کا راستہ نہیں چھوڑنا، ہمارا کام ہی یہی ہے کہ تم تک واضح طور پر بات پہنچا دینا، کہنے کا مقصد ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ وما، پھر اس کے بعد قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم منحوس لوگ ہو، لوگوں نے رسولوں سے کہا کہ تم لوگ منحوس لوگ ہو، لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور اس کے مزید بھی تمہیں ہماری طرف سے کوئی تکلیف دینے والی کوئی ٹارچر تمہیں ملے گا۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے جواب دیا کہ تم جو پرندے والی بات کرتے ہو، یعنی لعنت والی بات کرتے ہو، وہ تم تک ہی ہے، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، ان ذکرتم، اور یہ سب غصہ کس بات پر کہ تمہیں یاد دلائی جا رہی ہے، تمہیں کوئی اچھی بات کی جا رہی ہے اس لیے، بل انتم قوم مسرفون، تم بہت ہی حد سے آگے بڑھ جانے والے لوگ ہو، تم اوور ری ایکشن کرنے والے لوگ ہو، بل انتم قوم مسرفون۔ تو اس تمام میں خلاصہ کیا ہے، انہوں نے رسولوں سے کس بدتمیزی سے بات کی، کس طرح ان کا انکار کیا، اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے قوم کا جرم، اصل جرم ان کا کیا تھا، یہی تھا کہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سیکشن 20ویں آیت سے لے کے 27ویں آیت تک صرف اس ایک شخص کے کلام پر، یہ پوری آیت ڈیڈیکیٹڈ ہے، جس نے آ کر رسولوں کی تائید میں ایک تقریر کی۔ اندازہ کیجئے جب رسولوں کی بات ہو رہی تھی تو ان کے لیے 2 یا 3 آیات ہیں اس کے اندر۔ اس شخص کی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، دور شہر کے کسی کونے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا رسولوں کا اتباع کرو قوم، رسولوں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، اجرت نہیں مانگ رہے، اور وہ خود بھی اس ہدایت پر قائم ہیں، یعنی وہ خود اس کی زندہ مثال ہیں، صرف بات ہی نہیں کر رہے، ان کے عمل میں، ان کی شخصیت میں یہ چیزیں ظاہر ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا، اور اس کے بعد تو تم سب نے بھی لوٹنا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، کیا میں ایسے اس کے سوا کوئی اور الہ لے لوں جو اگر اس الرحمن نے مجھے کوئی نقصان بھی دینا ہو تو ان کی شفاعت کہاں کام آئے گی، وہ کہاں مجھے بچائیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر ایسا ہوتا تو میں تو کھلی گمراہی میں ہوتا، مجھ سے زیادہ گمراہ کوئی نہ ہوتا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، میری بات سن لو۔ آگے کیا بات ہو رہی ہے، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اس کو مار دیا گیا، اور پھر اس نے آگے جا کر پھر مزید اس کا مکالمہ، یعنی اس کا کلام نہ صرف دنیا کا ریکارڈ ہے، اس کا کلام جنت میں بھی ریکارڈ ہے، اور وہ کیا ہے، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کیا اے کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ کیا عظیم مغفرت میرے رب نے میری کی ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل کیا جن کی بڑی عزت کی گئی ہے۔ یہ پوری بات میں نے آپ کو سمجھائی تھی، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے، اس آدمی کی دعوت اور پھر اس آدمی کی شہادت، اس مومن کی دعوت اور پھر اس کی شہادت۔ اس کے بعد 2 ہی آیات ہیں جس میں سارا معاملہ طے کر دیا گیا، وما انزلنا علی قومہ من جند من السماء وما كنا منزلین،
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. ہم نے اس کی قوم پر نہ کوئی فوج بھیجی نہ ہم بھیجنے والے تھے، بس ایک ہی اونچی آواز کی چیخ تھی جس کے بعد ان کی ساری آگ بجھ گئی، یعنی ان کی ساری زندگیاں ختم ہو گئیں. پھر آخری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ آخری حصہ ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. کیا حسرت آتی ہے بندوں پر، کتنی دفعہ ان پر رسول بھیجے گئے، ہر دفعہ یہ کیا کرتے ہیں، ان کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، ان کی بات کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. ان کو اس بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑی بڑی قومیں جو اب بالکل تباہ ہو چکی ہیں، کتنی تباہ کر چکے ہیں، اب وہ ان کے پاس واپس نہیں آنے والی، ان کا نام و نشان نہیں رہا، اور آخرکار تم سب نے میرے سامنے ہی جمع ہونا ہے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. یہاں پر آ کر یہ بات ختم ہوتی ہے. اب میں آپ کو جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ اس کلام کی ترتیب کی کچھ بات شروع ہوئی تھی، ایک قوم اور اس کی مثال. بات ختم ہو رہی ہے کہ یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، کئی مثالیں ہیں تاریخ میں. بات وہی ہے، ایک کیس سٹڈی بتائی گئی تھی اور بات ختم کی جا رہی ہے کہ دیکھو کئی دفعہ ہو چکا ہے اور یہ ہوتا رہا ہے. تو اس ایک مثال پر اکتفا نہ کرو، یہ ہوتا رہے گا اور یہ ہوتا رہا ہے. دوسری بات کی تھی قوم نے کیا جرم کیا. اگر جرم ثابت ہے تو پھر کیا ثابت ہونا چاہیے؟ سزا. تو دوسری بات جرم کی سزا. اور جو بات کا جیسے کہنا دا ہارٹ آف دا میٹر، جو بات کا اصل لب لباب ہے وہ اس مومن کی شہادت ہے اور اس کی دعوت ہے. یعنی اس پورے قصے میں سب سے زیادہ اہمیت اس درمیانی حصے کو دی گئی ہے. یہ بھی ایک طرح کی سیمیٹری ہے اس کلام میں. اس بات کی اہمیت کیا ہے؟ شروع میں سورت کے پہلے حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. آپ صرف ایسے شخص کو دعوت دے سکیں گے جو آپ کی بات کو ایک تو سنے اور مانے اور اس کے پیچھے چلے، دوسرا اس کو الرحمن کا خوف ہو، وہ بھی غیب میں، یعنی اس کو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن وہ خود ہی الرحمن کی بات مان لے. اس کو آپ اس بات کی خوشخبری دینا کہ اس کی معافی ہوگی اور اس کو عزت بخش اجر ملنے والا ہے، وہ اجر کریم. اگر آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور اس آدمی کی کہانی سنیں، وہ تمام باتیں دہرائی گئی ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر، جس نے بات کو فالو کیا. فالو کیسے کیا؟ اس نے آ کے پہلی بات کیا کی تھی اتبعوا المرسلین، رسولوں کا اتباع کرو. وہ اتباع کا لفظ اس کے لیے بھی آ گیا. پھر کہا تھا وخشی الرحمن بالغیب، اس نے الرحمن کا خوف اختیار کیا. اس کو الرحمن کا خوف نہیں تھا، اس نے یہی کہا نا کہ اگر الرحمن مجھے نقصان دے تو کون بچائے گا؟ وہ الرحمن کا خوف ہی ہوا نا. يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. پھر وہاں کہا تھا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، کہا تھا کہ اس کو خوشخبری دے دینا کہ اس کی معافی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کو ایسا اجر ملے گا جس سے بڑی عزت ہوتی ہے. اس نے آخر میں جنت میں جا کے کیا کہا ہے؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس نے بھی آگے جنت میں جا کے یہی کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کاش میری قوم کو پتا ہوتا کیسے میری معافی کی گئی اور کیسے مجھے عزت دی گئی، مجھے عزت دیے جانے والوں میں سے شامل کیا گیا. وہی بات جو رسول کو کہی تھی کہ آپ کی آڈینس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ یعنی کامیابی سے خبردار کر سکیں گے، ان کی کچھ کوالٹیز ہیں. اب انہی کوالٹیز کو اس دوسرے حصے کا درمیان بنا دیا، اس کا پورا دل بنا دیا. یہ ہے قرآن کا ایک تسلسل، ایک بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، پھر اس بات کو پوری تفصیل سے کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی ترتیب بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ اصل بات کیا کی جا رہی ہے اور اصل اہمیت کی حامل کیا چیز ہے. وہ یہ ہے درمیانی بات. بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.